بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 216 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المکاتب سے باب موت المکاتب وعجزہ وموت المولا سے متعلق پڑھیں گے۔ کتاب میں مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے عجز المکاتب، مکاتب کا بدلے کتابت سے عاجز آنا، اس کو ذکر کریں گے۔ اس کے بعد پھر مکاتب کی موت کی 5 صورتیں ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد آخر میں مولا اور مکاتب کے آپس میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کی صورت میں کس کا بیان ہوگا، اس اختلاف کی صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا، تو اس سے متعلق مسائل بیان ہوں گے۔ اور آخر میں پھر موت و مولا الکتابت، موت و مولا المکاتب، یعنی مکاتب کا مولا فوت ہو جائے تو اس سے متعلق مسائل بیان ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ باب موت المکاتب وعجزہ وموت المولا۔ مکاتب عجز عن نظم وله مال سيصل لم يعجز الحاكم إلى 3 أيام وإلا عجزه وفسخها أو سيده برضاه وعاد أحكام الرق وما في يده لسيده، وإن مات وله مال لم تفسخ وتؤدى كتابته من ماله وحكم بعتقه في آخر حياته، وإن ترك في كتابته لا وفاء سعى كأبيه على نجومه، فإذا أدى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته، ولو ترك ولدا مشترى عجل البدل حالا أو رد رقيقا، فإن اشترى ابنه فمات وترك وفاء ورثه ابنه، وكذا لو كان هو ابنه مكاتبين كتابة واحدة۔ یہ باب ہے مکاتب کے موت کے احکام کے بیان میں، وعجزہ مکاتب کے بدلے کتابت سے عاجز آنے کے احکام کے بیان میں، اور مولا کے فوت ہونے کے بیان میں، یعنی مکاتب کا جو مولا ہے اس کے فوت ہونے کے احکام کے بیان میں۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ مکاتب عجز عن نجم وله مال سيصل لم يعجزه الحاکم، کہ مکاتب اگر عاجز آ جائے کسی ایک قسط ادا کرنے سے، ماہانہ 10,000 روپے دینا اس کے لیے لازم ہو اپنے مولا کو، لیکن کسی ایک قسط ادا کرنے سے وہ عاجز آیا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں وہ حاکم کے پاس چلے گیا مولا، اور اس نے کہا کہ بھئی یہ میرا قسط ادا نہیں کرتا، تو اب حاکم اس کو فوراً عاجز قرار دے دے گا اور کیا عقدی کتابت ختم کر دے گا؟ تو فرماتے ہیں نہیں، حاکم اس کو کہے گا بھئی کہ تیرے پاس مال آنے کی کچھ امید ہے، وہ اگر کہے کہ میں نے کام کیا ہے اور تنخواہ آنے کی امید ہے تو اس کو تنخواہ آنے تک مہلت دے دی جائے گی۔ اسی طرح اگر اس نے کہا بھئی کام کاج نہیں ملا، کورونا تھا، کوئی پیسہ نہیں ہے، نہ آنے کی امید ہے، تو پھر حاکم اس کو عاجز قرار دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر حاکم نے عجز کا فیصلہ نہیں کیا تو اس کا اپنا مولا بھی اس کی رضامندی کے ساتھ عجز کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو فرماتے مکاتب عجز عن نجم، مکاتب اگر کسی ایک ماہانہ قسط کے ادا کرنے سے عاجز ہوا، وَلَهُ مَالٌ، اس طور پر کہ اس کے لیے مال ہے، یعنی اس کا اپنا مال کسی جگہ موجود ہے اور اس کے پاس آنے کی امید ہے کہ سیصلو کے عنقریب اس تک پہنچ جائے گا، لم يعجز الحاکم، حاکم اس صورت میں اس کو عاجز نہ قرار دے، الی 3 ایام، 3 دن تک اس کو مہلت دے کہ وہ 3 دن تک قسط ادا کر دے، وَإِلَّا عَجَّزَهُ، اگر اس کے پاس مال نہ ہو اور نہ آنے کی امید ہو 3 دنوں میں، تو پھر اس کو عاجز قرار دے سکتا ہے، وفسخها، اور عقد کتابت کو پھر فسخ کر دے، او
سیدہ یا تو یہ کام مولا حاکم کر دے یا اس کا مولا کر لے، سیدہ اس کا سردار کر لے برضا ہو، لیکن سردار اگر یہ عجز کا یا عقد کتابت کے فسخ ہونے کا فیصلہ کرے گا تو اس میں غلام کی رضامندی یہ ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، یہ حضرات طرفین رحمہم اللہ تعالی کا مذہب ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حاکم اس کو عاجز نہیں کر سکتا، اور ان کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اذا توال علی المکاتب نجمان یرد فی الرق، جب تک دو قسط پے در پہ اس پر ادار نہ چڑھ جائے اس وقت تک حاکم فی الفور اس کو عاجز نہیں کر سکتا، یعنی دو قسط پے در پہ چڑھنے تک وہ اس کو مہلت دی جائے گی، یعنی 2 مہینہ اس کو مہلت دی جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا حاصل یہ ہوا۔ طرفین امام اللہ تعالیٰ کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے کہ انہو فسخہا بعجز المکاتب وردہ الی الرق، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکاتب کو اس کے بدلے کتابت دینے کے عاجز آنے سے اس کو عاجز قرار دے دیا تھا اور اس کو واپس رقیت کی طرف لوٹا دیا تھا، اور اثر عمر اس باب میں خبر مرفوع کی طرح ہے۔ باقی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک قسط کی صورت میں عاجز ہونے کا ذکر نہیں ہے، یعنی ایک قسط کی صورت میں عاجز کر سکتے ہیں یا نہیں اس کا ذکر اس میں نہیں، یعنی اس سے وہ حدیث شریف یا وہ اثر مسکوت ہے۔ تو اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مقابلے میں طرفین کا قول یہ راجح ہے۔ وعاد احکام الرق، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اس عاجز دلانے رقیت کے فیصلہ کرنے کا حکم ذکر فرما رہے ہیں۔ جب حاکم نے فیصلہ کر دیا اور یہ رقیت کی طرف دوبارہ منتقل ہوا تو اب عاد احکام الرق، رقیت کے جتنے احکام ہیں وہ دوبارہ لوٹ جائیں گے۔ وما فی یدہ لسیدہ، اور اس مولا کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ، اور اس مکاتب کے ہاتھ میں جو کچھ ابھی تک جمع ہوا ہے وہ سارا کا سارا اس کے مولا کے لیے ہو جائے گا اور اس کو دینا یہ لازم ہے۔ وَإِن مَاتَ وَلَهُ مَالٌ لَمْ تُفْسَخ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مکاتب کے مرنے کی 5 صورت ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ مکاتب فوت ہو جائے اور اس طور پر کہ اس کے بعد بدلی کتابت کے لیے ادا کرنے کے لیے اس کا مال موجود ہو، میراث موجود ہو۔ وَإِن مَاتَ، اگر مکاتب مر جائے، وَلَهُ مَالٌ، اس حال میں کہ اس کا مال موجود ہے جس سے بدل کتابت ادا کیا جا سکتا ہے، تو اس کے مرنے سے عقد کتابت فسخ نہیں ہوگی۔ لم تفسخ، تو عقد کتابت کو فسخ نہیں کیا جائے گا۔ وتؤدى کتابته من ماله، اور اس کے مال میں سے بدل کتابت ادا کی جائے گی۔ وحکم بعتقه فی آخر حیاته، اور یہ فیصلہ کیا جائے گا گویا کہ یہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آزاد ہو چکا تھا۔ وَإِن تَرَكَ وَلَدًا وُلِدَ فِي كِتَابَتِهِ، اب یہاں سے دوسری صورت مکاتب کے موت کی بیان ہو رہی ہے کہ مکاتب کو موت آئی اس حال میں کہ عقد کتابت کے دوران اس کا کوئی بچہ ہوا ہو۔ تو اگر مکاتب فوت ہو جائے اس حال میں کہ عقد کتابت کے دوران اس کا بچہ ہوا ہو اور وہ بچہ موجود ہے لیکن مال موجود نہیں ہے جس مال سے اس کا بدل کتابت ادا کیا جائے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ موجود ہے اس کو کہا جائے گا کہ وہ جا کر مزدوری کرے، کوشش کریں، اور جو باپ پر قسط لازم ہے وہ قسط ادا کرے۔ تو جب تک وہ بچہ وہ قسط ادا نہیں کرتا اس وقت تک وہ معتق رہے گا، مکاتب رہے گا، اور جب وہ آزاد کر لیں تو اس کے بعد پھر، اور جب وہ ادا کر لے تو اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا۔ وَإِن تَرَكَ وَلَدًا، اگر مکاتب نے موت کے بعد بچہ چھوڑا، وُلِدَ فِي كِتَابَتِهِ، ایسا بچہ جو اس کے عقد کتابت کے دوران ہوا ہو، لا وفاءً، لیکن اتنا مال نہیں چھوڑا جس سے
بدلی کتابت ادا کیا جائے. وفان کا معنی ہے اے لم یترک مالا یفی ببدل الکتابت، اتنا مال نہ چھوڑو جس سے بدلی کتابت ادا ہو جائے. سعا تو یہ بچہ کوشش کرے گا ابھی ہی باپ کی کمانے کی طرح علی نجومی ہی اس کی قسطوں کے ادا کرنے پر. فیضا ادا جب یہ بچہ وہ قسطیں ادا کر چکا حکم بعتقہ تو اس کی بھی آزادی کا فیصلہ کیا جائے گا. وعتق ابیہ اور اس کی باپ کی بھی آزادی کا فیصلہ کیا جائے گا. قبل موتی ہی موت یعنی گویا کہ ہم یہ کہیں گے کہ باپ اس کے مرنے سے چند لمحہ پہلے آزاد ہو چکا تھا. ولو ترک ولدا مشترا، اب تیسری صورت مکاتب کی موت کی تیسری صورت بیان ہو رہی ہے کہ وہ مر جائے اور پیچھے ولد مشترا چھوڑے، یعنی ایسا بچہ چھوڑے جو اس نے عقد کتابت میں خریدا ہو. تو اب ایسے بچے کیا حکم ہے، اور اس کے پاس لیکن اس نے اتنا مال نہ چھوڑا ہو جس سے بدلی کتابت ادا کیا جائے. تو فرماتے اس صورت میں ولد مشترا کا حکم اور ولد مولود کا حکم ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ تو فرماتے دونوں کا حکم الگ الگ ہے. ولد مولود تو باقاعدہ قسطوں کے لیے کوشش کرے گا، وہ دوبارہ غلام نہیں بنے گا، لیکن ولد مشترا کو کہا جائے گا عجل البدل حالا فی الفور، یا تو بدلی کتابت ادا کر دے اور رد رقیقا، یا دوبارہ غلام بن جائے. تو اس کے پاس صرف یہی آپشن ہے، اس کو ہم مہلت نہیں دیں گے کہ باپ کی طرح ہر مہینے میں ایک قسط جمع کر کے لا کر مولا کو دے، نہیں، یہ فی الفور ساری قسطیں ادا کر لے اور رد رقیقا یا دوبارہ غلام بننے کے لیے تیار ہو جائے. فَإِنِ اشْتَرَى ابْنُهُ فَمَاتَ وَتَرَكَ وَفَاءً وَرِثَهُ ابْنُهُ. اب یہاں سے مکاتب کے مرنے کی چوتھی صورت بیان ہو رہی ہے. اگر اس نے بچہ خریدا اور بچہ خریدنے کے بعد وہ مر جائے لیکن اتنا مال چھوڑ کر مرے جتنے سے وہ بدلی کتابت ادا کر سکتا ہے، تو فرماتے ہیں اس مال کا وارث یہ بیٹا ہوگا اور یہ بیٹا اس مال سے اس کا بدلی کتابت ادا کرے گا، مولا اس کا وارث نہیں ہوگا. فَإِنِ اشْتَرَى ابْنُهُ، اگر مکاتب نے بیٹا خریدا، فماتا پھر مکاتب مر جائے، وَتَرَكَ وَفَاءً اور اتنا مال چھوڑ دے جو بدلی کتابت کے لیے پورا ہو، وَرِثَهُ ابْنُهُ تو اس کا بیٹا اس کا وارث ہوگا. وَقَضَىٰ لَوْ كَانَ هُوَ ابْنُهُ مُكَاتَبَةً كِتَابَةً وَاحِدَةً. اسی طرح اگر باپ بیٹا دونوں ہیں، دونوں نے ایک ہی عقد کتابت کر لی کہ 10,000 روپے میں عقد کتابت کر لی، ابھی تک باپ نے مالی کتابت بدلی کتابت ادا نہ کی ہو اور وہ مر جائے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں بھی اس کے مابقی مال کا وارث یہ بیٹا ہوگا جس نے اس کے ساتھ عقد کتابت کی ہے. وَقَضَىٰ لَوْ كَانَ اسی طرح حکم ہوگا اگر مکاتب وہ خود ہو و ابن اور اس کا بیٹا بھی ہو، مکاتب یعنی دونوں مکاتب ہو، کتابتاً واحدتاً ایک ہی کتابت میں، تو فرماتے ہیں جو مال یہ چھوڑے تو وہ اس کا وارث ہوگا بیٹا. تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. خلاصے سبق یہ ہوا کہ ہم نے باب موت المکاتب و عجزہ و موت المولا شروع کی، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ مکاتب عاجز آ جائے تو مولا اس کو حاکم اس کو عاجز کر سکتا ہے یا نہیں، اس کی تفصیل ہم نے پڑھی. اس کے بعد پھر ہم نے مکاتب کے مرنے کی 4 صورتیں آج پڑھی، 5 صورت انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. عزیز طلبہ، اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.